الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق علیہ. محترم مسلیان، ابھی جو آپ کے سامنے متفق علیہ روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیے ہیں، ایک حدیث جب شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں ایک حدیث کو اپنی اپنی کتاب پر اپنے شرائط کے مطابق نقل کر لیں تو اس حدیث کو متفق علیہ روایت کہتے ہیں. تو یہ حدیث متفق علیہ روایت ہے اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پچھلے درس میں گفتگو ہوئی تھی. جو دوسرا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کے اوپر آج گفتگو کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو علیکم بالصدق، اے لوگو تم سچائی کو اپناؤ، سچائی کو اپناؤ اور سچ بات بولو، درست بات بولو، صحیح بات بولو. کیوں بولیں گے صحیح اور درست بات کیوں بولیں گے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ٹکڑے میں فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. اگر آپ سچائی کو اپنائیں گے، سچ بولیں گے اور سچ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے تو یہ سچائی يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرے. سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرے. تو گویا اس حدیث سے، اس ٹکڑے سے معلوم یہ ہوا جب ایک بندہ، ایک بندی، ایک انسان جب سچ کو اپنا لیتا ہے، صحیح بات کو اپنا لیتا ہے، درست بات کو اپنا لیتا ہے اور درست بات ہی کہتا ہے، درست بات کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے تو گویا کہ وہ راہ راست کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اور جب راہ راست پر جب گامزن ہو جاتا ہے تو وہی راہ راست، وہی سچائی جنت کی طرف وہ جنت لے کے چلا جاتا ہے. کتنا بڑا فائدہ! اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگلا فائدہ کیا بتایا کہ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. جب ایک بندہ، ایک بندی، کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت، جب سچائی کو اپنا لیتا ہے، سچ بات کو ہمیشہ اپنا سیوا بنا لیتا ہے تو اور سچائی بات پر اٹل رہتا ہے تو یہاں تک کہ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اس آدمی کا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر شمار کرے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سچائی کے اوپر آج کا یہ ٹاپک ہے. جو جھوٹ بات کے اوپر جو ٹاپک تھا وہ پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا. تو یہ ایک دوسرا ٹکڑا تھا
جو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا تو معلوم یہ ہوا سچائی کے کتنے بڑے فائدے ہیں کہ جب ایک انسان سچ بولتا ہے تو سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نیکوکار بھی شمار کر لیتا ہے، نیکی عنایت کرتا ہے، ان کے ثواب ان کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں، اور یہی نیکی انہیں جنت کی طرف لے کے چل بستی ہے، اور پھر یہ جنت صرف جنت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا نام سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچ لوگوں کے ساتھ ہونا۔ صرف سچ بولنا ہی نہیں بلکہ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ ہونے کا بھی یہ حکم دیا گیا کہ جو سچ بولتے ہیں اس کو تم اپنا لو، ان کے ساتھ ہو۔ جو غلط بات بولتے ہیں، کہیں غلط جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹ بات کہہ کر کے کسی کو پھنسا دیتے ہیں، ان کا ساتھ دینے سے منع فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جو سچ بات کہتے ہیں ان کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ مدد کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سچ بولنے کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ ایک ایسا دن ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ یہ ایک ایسا دن ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین، قیامت کے دن ایک ایسا دن ہوگا جو سچ بولنے والوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ ینفع الصادقین، سچ بولنے والوں کے لیے فائدہ ہوگا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری بھی سنائی، صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے سچ بولنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنت میں جگہ عنایت کرے گا، ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جائیں۔ یہ سچ بولنے کا فائدہ، یہ صرف واضح طور پر یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ آپ خطبے کے اندر جو خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے اکثر و بیشتر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں ائمہ و خطبہ، یہ آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر کیا ہے؟ 3 آیت تلاوت کرتے ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم جب بھی بات کہو تو صحیح اور درست بات کہو، صحیح اور درست بات کہو، قولا سدیدا، سچی بات کہو، درست بات کہو۔ درست بات کہیں گے، صحیح بات کہیں گے، سچ بات کہیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فائدہ کا اعلان کر دیا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ سنوار دے گا، درست کر دے گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور ان کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، فقط فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جو ایمان لائے ہیں صحیح اور درست بات کہتے ہیں تو صحیح اور درست بات کہنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو سنوار دے گا، درست کر دے گا، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی جنتیں نہریں جاری کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صحیح اور درست بات کو اپنانے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو
इंसाफ पर अटल जाओ। इंसाफ ये बहुत बड़ी आयत है। ये आयत हमारे माहौल मुआशरा के ऊपर अगर ये फिट किया जाए, हमारा माहौल मुआशरा अगर ये आयत को गौर से सुने और समझे और इसके ऊपर अमल पैरा हो जाए तो एक बहुत बड़ी बुराई की सद्देबाब हो जाए। क्या कहा सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, ऐ वह लोग जो ईमान लाए हो इंसाफ पर अटल जाओ, इंसाफ पर कायम हो जाओ। शुहदा लिल्लाह, और अल्लाह के वास्ते गवाह बन जाओ, अल्लाह के वास्ते गवाह बन जाओ। वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे तुम्हारे नफ्स के खिलाफ ही गवाही देना हो, अगर नफ्स के खिलाफ तुम्हें गवाही देना पड़े तो भी तुम गवाही दो, लेकिन झूठ बात मत कहो, बल्कि सच्ची बात कहो, दुरुस्त बात कहो। अबिल वालिदैन, या तो फिर तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही किसी ने कोई मुकदमा कर दिया हो, अपने वालिदैन गलत रास्ते पर है, वो गुनाह है, गलत है, लेकिन अपने वालिदैन को बचाने के चक्कर में तुम झूठ बात बोल रहे हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब करते हुए कहा, अगरचे तुम्हारे नफ्स के खिलाफ गवाही देना पड़े, अगरचे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ गवाही देना पड़े तो भी तुम सच बात कहो, झूठ बात मत कहो। वल अक़रबीन, और अपने रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना हो, अपने खेश और अकारू के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम हमेशा सच को अपनाओ, इंसाफ को अपनाओ और अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते गवाही दो तो सच्ची गवाही दो। ये आयत, इस आयत को हमें मद्देनजर रखते हुए अमल की ज़रूरत है। आज क्या होता है, कोई मामला पेश आ जाता है तो हम रिश्तेदारी को तरजीह देते हैं, कुरान को नज़रअंदाज कर देते हैं, हदीस को नज़रअंदाज कर देते हैं। गरचे हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार ही या मैं बजाते खुद ही गलत पर हूँ, लेकिन गलत को साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए 2-4-10 आदमी को अपने पक्ष में लेकर के झूठी गवाहियां दे करके अपने आप की बुद्धि सुलझाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आयत ये दर्शाती है, हमें ये तालीम देती है कि हमेशा सच बात और सच्ची गवाही देना चाहिए। अल्लाह को, अल्लाह के वास्ते, शुहदा लिल्लाह कहा, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते तुम गवाही दो, अगरचे तुम्हारे नफ्स के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो, तुम्हारे अक़रबा या रिश्तेदार खेश व अतारुब के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी कोई मामला हो, कोई बात कहें, दुरुस्त बात कहें, सच्ची बात कहें। और एक बात बता दूं, सच बात कहेंगे तो आज लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से कहा था कि तिजारत का तरक्की का गुण सच्चाई, अमानत और दयानत है। एक इंसान सच बोलकर कारोबार करता है तो अल्लाह ताला उसके सच्चाई की बुनियाद पर उनके कारोबार को बढ़ा देता है, उनकी रोजी रोटी में अल्लाह ताला बरकत इनायत कर देता है। और झूठ बात कर, फ्रेब करके, मक्कारी करके, कोई धोखेबाजी करके कारोबार करता है, उसका कारोबार ठप पड़ जाता है। कुछ दिन के लिए चमकता है, लेकिन जो चीज उरूज पर जाता है वो चीज आखिर वो तनज़्ज़ुली में आ ही जाती है। ये कायदा खुलिया है, जो जितना जल्द ऊपर चढ़ता है उतना ही जल्द वो नीचे आता है। अल्लाह ताला उसे जरूर ऊंचा करता है, लेकिन उसकी आजमाइश की बुनियाद पर। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमानतदारी, सच्चाई, दयानतदारी को अपनाने का दिया है। अगर सच्चाई, अमानतदारी को अपनाएंगे तो आपके पास जो कस्टमर आएंगे, जो ग्राहक आएंगे, आपकी सच्चाई, आपकी अमानतदारी, आपकी दयानतदारी देख करके वो जाकर के दूसरे लोगों के सामने जाकर के पब्लिसिटी करेंगे, आपकी जो है एडवर्टाइज करेंगे, फला आदमी बहुत नेक है, बातें बहुत अच्छी है, बहुत नरम मिजाज है, बहुत जबान में लताफत है और माल भी बहुत अच्छा है। आपका कारोबार वो ग्राहक बढ़ाएगा, वो जब आएगा वो आपके व्यवहार, आपके अखलाक देख करके, आपकी सच्चाई और अमानतदारी को देख करके वो फिर किसी और के सामने करेगा। इस तरह अल्लाह ताला आपके कारोबार को बढ़ाएगा। इसलिए सच्चाई को अपनाना चाहिए।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔